آپ حضرات جانتے ہیں کہ آج 8 محرم الحرام ہے اور 10 محرم الحرام کی نسبت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ بھی ہے، اور 10 محرم الحرام کا دن شروع سے ہی محترم چلا آ رہا ہے۔ اس کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے روزے کی تاکید ارشاد فرمائی، بلکہ ترغیب ارشاد فرمائی، اور فرمایا کہ اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا کر رکھا جائے۔ تو معلوم ہوا کہ 10 محرم الحرام کی نسبت 10 محرم الحرام کا دن یہ نہیں کہ صرف سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی وجہ سے بعد میں مشہور ہوا، بلکہ یہ دن پہلے سے ہی محترم چلا آ رہا ہے۔ اس دن کے اندر بہت سارے واقعات پیش آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلایا گیا کہ یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں، اس لیے کہ 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دریا سے پار کیا اور فرعون کو ڈبویا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق ہمارا زیادہ ہے، ہم اصل موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق والے ہیں، لہٰذا 10 محرم الحرام کو ہم بھی روزہ رکھیں گے، اور ہم اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا کر رکھیں گے تاکہ یہودیوں کے ساتھ ہماری مشابہت نہ ہو جائے۔ نہ یا 9 محرم کا یا 11 محرم کا روزہ فرمایا کہ ہم ساتھ ملا کر رکھیں گے۔ تو اس حوالے سے 10 محرم کا دن یوم عاشورہ پہلے سے ہی محترم چلا آ رہا ہے۔ اتفاق سے اسی دن سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بھی پیش آ گیا۔ تو اس مہینے کے اندر، ان ایام کے اندر اہل بیت کا تذکرہ کثرت سے کیا جاتا ہے، کثرت سے سنا جاتا ہے، جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور محبت کی علامت ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنی طرف کھینچنے کا، متوجہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے کہ ہر ایک کے گھرانے کا احترام اپنا اپنا ہوتا ہے، تو سب سے جو مقدس گھرانہ ہے، جو قابل احترام گھرانہ ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے۔ تو اس لیے اس گھرانے کا احترام اور اس کا تقدس سب گھرانوں سے زیادہ۔ تو اس لیے اہل بیت کا جب آدمی تذکرہ کرتا ہے، سنتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اور آپ سے عشق و محبت بھی نصیب ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی نصیب ہوتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کی جب ولادت باسعادت ہوئی، تو ایک تو وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے، ان کو حضرت علی کے پاس پرورش حاصل کرنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، فرمایا کہ میں اگر علم نبوت کا شہر ہوں تو علی اس کا دروازہ ہے۔ دروازے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی غیر شخص اندر داخل نہ ہو، اپنا شخص ہی اندر آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں علم نبوت کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے، یعنی جس نے علم نبوت حاصل کرنا ہے اس کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک تو درکے سے ہو کے آنا پڑے گا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ماننا پڑے گا۔ پھر دوسرا یہ کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ ایسی چیزیں کہ جو دین کا حصہ نہیں ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا حصہ نہیں ہیں، حضرت علی اس کو نہیں مانیں گے، اس کو نکال کر باہر کر دیں گے، اس کو دروازے سے باہر نکال دیں گے۔ اور جو چیزیں دین کا حصہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور شریعت کا حصہ ہیں، وہ چیزیں اس علم نبوت کے شہر کے اندر محفوظ رہیں گی، وہ چیزیں دروازے سے باہر نہیں جا سکتی، اور باہر سے کوئی غلط چیز اندر نہیں آ سکتی، اس لیے کہ دروازہ علم نبوت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو ارشاد فرمایا، جو کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے والد محترم ہیں، اور ان کے پاس تربیت حاصل کرنے والے
कैसे हो सकता है कि वो दीन के खिलाफ, शरीयत के खिलाफ कोई बात कर जाएं और कोई ऐसा काम करें जो शरीयत और दीन इस्लाम के खिलाफ हो। और फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गोद नसीब हुई। कितने सआदतमंद हैं हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि जब हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की विलादत बासआदत हुई तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कान के अंदर अज़ान पड़ी, और जो कान में अज़ान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ रहे हैं तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हुजूर के कान में पड़ी गई अज़ान की लाज इतनी रखी कि करबला के मैदान के अंदर तलवारों की बारिश, तलवारों के साए के नीचे नेज़ों की बारिश के अंदर भी नमाज क़ज़ा नहीं होने दी, इसलिए कि कान में अज़ान हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैदा होने के बाद पड़ी थी। जिसको किसी ने कहा न मस्जिद में, न मंदिर में, न बैतुल्लाह की दीवारों के साए में नमाज इश्क अदा होती है तलवारों के साए में। तो ये हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने उस अज़ान की लाज रखी। और कितने खुश नसीब हैं हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कि जब पैदा हुए तो सबसे पहले जो चीज़ उनके मुंह के अंदर गई है, उनके हलक से उतरी है, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब मुबारक था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घुट्टी दी हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को चूम रहे हैं, हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सूंघ रहे हैं। या रसूल अल्लाह, चूमते तो सब नाने अपने नवासों को हैं, आप अपने नवासे को सूंघ क्यों रहे हैं? फरमाया कि ये जन्नत का फूल है, हुसैन को सूंघने से मुझे जन्नत की खुशबू आती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को, हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को चूमा भी करते थे और सूंघा भी करते थे, इसलिए कि ये जन्नत के फूल थे। उनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इनसे जन्नत की खुशबू आती है। कितना ज़्यादा मकाम अल्लाह तबारक व तआला ने इन हज़रात को नसीब फरमाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूम रहे हैं हज़रत हुसैन को, उठाया हुआ है अपने नवासे को, प्यार कर रहे हैं। नवासे सारे ही प्यारे होते हैं, ख़ास तौर पर जो नवासा उस बेटी से हो जो बेटी सबसे ज़्यादा लाडली है, जो बेटी सबसे ज़्यादा प्यारी है, उसका बेटा भी फिर सबसे ज़्यादा प्यारा लगता है। हज़रत हुसैन हज़रत फ़ातिमा के बेटे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सब बेटियों से ज़्यादा प्यार हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ था, तो फिर उनके नवासे से भी, फिर उनके बेटे से यानी कि अपने नवासे से भी सबसे ज़्यादा प्यार हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूम रहे हैं और देखने वाले क्या देखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों में आंसू जारी हो गए। देखने वालों ने पूछा कि या रसूल अल्लाह, आंसू कैसे? फरमाया कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने वो मंजर दिखा दिया कि मेरे इस नवासे को, मेरे इस जन्नत के फूल को मेरी उम्मत के लोग शहीद कर देंगे। फरमाया कि वो मंजर मुझे दिखाया गया, इसलिए मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए कि आज ये जन्नत का फूल मेरे हाथों के अंदर है और कल गैरों की तलवारों के नीचे होगा, कल गैर के नेज़े के ऊपर इसका सर चढ़ा हुआ होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो मंजर मेरे सामने आया, इसलिए मेरी आंखों से आंसू जारी हो गए। और जब आदमी को ये पता हो कि मुस्तकबिल के अंदर इसके साथ बड़े बुरे हालात आने वाले हैं, तो आदमी फिर उससे प्यार भी बहुत करता है, आदमी उससे प्यार भी ज़्यादा करता है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था, अल्लाह ताला ने ये बतला दिया था कि इनके साथ ऐसे हालात पेश आने वाले हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से प्यार करने की भी हद कर दी कि अगर नमाज की हालत में हैं और हज़रत हुसैन आकर कमर पर बैठ जाते हैं तो हुजूर उनको उतारते नहीं हैं कि कहीं हुसैन को चोट ना लग जाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी खातिर सजदा लंबा कर देते हैं। ये उनकी शान है।
یہ ان کی خصوصیت ہے۔ آج اگر ہم اپنے بچوں کے لیے اپنی نمازیں لمبی کریں گے، جا کر کسی مفتی صاحب سے پوچھو، مفتی صاحب یہی کہیں گے کہ تمہاری نماز نہیں ہوئی، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی کہ ان کی خصوصیت تھی کہ ان کی خاطر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کو لمبا کر رہے ہیں، ان کو سجدے سے، ان کو اپنی کمر مبارک سے اتار نہیں رہے لیکن سجدہ لمبا کر رہے ہیں کہ جب حضرت حسین، کہ جب یہ میرا نواسہ حسین خود اترے گا پھر میں سجدے سے سر اٹھاؤں گا۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو پیار دیا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے، صحابہ کیا دیکھتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ حضرت حسین حضور کے کندھوں پر سوار ہیں۔ حضرت عمر فرمانے لگے کہ اے حسین، تو کتنا خوش قسمت ہے، تیری سواری بڑی اعلیٰ ہے، جو تیری سواری ہے وہ دو جہانوں کا سردار ہے، وہ سارے نبیوں کا نبی ہے، وہ سارے رسولوں کا رسول ہے، وہ آج تیری سواری بنا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر، تو نے سواری تو دیکھ لی کہ سواری بڑی اعلیٰ ہے، سوار کو دیکھو، سوار بھی بڑا اعلیٰ ہے، سوار بھی بڑا اعلیٰ ہے۔ چونکہ صحابہ اکرام نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گویا کہ ان کے قدموں کو حضور کے سینوں کے اوپر لگتے ہوئے دیکھا تھا کہ یہ وہ مقدس قدم ہیں جو دوسرے صحابہ کو فضیلت حاصل نہیں، یہ وہ مقدس قدم ہیں کہ جو حضور کے سینے پر لگے ہیں، کبھی حضور کے پیٹ پر لگے ہیں، کبھی حضور کی رانوں پر لگے ہیں، کبھی حضور کی پشت پر لگے ہیں۔ تو صحابہ کرام حضرت حسین کے قدموں کا بھی احترام کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ حضرت حسین تشریف لا رہے ہیں اور دیکھا کہ سفر سے واپس آ رہے ہیں اور حضرت حسین کے قدموں پر گرد و غبار ہے، مٹی لگی ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اپنا رومال اتارا اور حضرت حسین کے پاؤں جھاڑنے لگے۔ حضرت حسین نے پوچھا کہ بابا جی یہ کیا کرتے ہو کہ آپ اتنی بڑی عمر کے ہو، یہ کیا کرتے ہو؟ لوگ دیکھنے والے کیا کہیں گے؟ آپ تو مجھے سب کے سامنے شرمندہ کر رہے ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، لوگ جو کہتے ہیں لوگوں کو کہنے دو، مجھے لوگوں کی پرواہ نہیں، میں ان آنکھوں کا کیا کروں؟ ان آنکھوں نے ان قدموں کو حضور کے جسم پر لگتے دیکھا ہے۔ یہ قدم کبھی حضور کے سینے پر ہوتے تھے، کبھی حضور کے پیٹ پر ہوتے تھے، کبھی حضور کی رانوں پر ہوتے تھے، کبھی حضور کی پشت پر ہوتے تھے۔ یہ قدم جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر، پورے جسم پر لگتے ہوئے ہم نے دیکھے، آج ہم سے ان قدموں پر گرد و غبار نہیں دیکھا جا سکتا۔ تو صحابہ کرام اس قدر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت سے محبت اور پیار کرنے والے تھے۔ اس عنوان پر بہت ساری باتیں احادیث ہیں جو کہ سنانے کا وقت نہیں ہے، اس لیے کہ محرم یوم عاشوراء کے حوالے سے بھی 2-3 باتیں رد کرنی ہیں۔ پھر انشاءاللہ آئندہ جمعے کو، پھر اس سے اگلے جمعے کو، 2-3 جمعے کے اندر انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مناقب میں سے کچھ نہ کچھ بیان کیا جائے، اور ان کا واقعہ جو کربلا ہے اس میں سے اور دیگر چیزیں کچھ نہ کچھ بیان کی جائیں، اور جو انہوں نے خطبہ دیا وہ تمام چیزیں انشاءاللہ پھر بیان کریں گے۔ تو یوم عاشوراء چونکہ آ رہا ہے 10 محرم الحرام کا دن، تو اس حوالے سے 1-2 چیزیں قابل ذکر ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ 10 محرم کے حوالے سے شریعت نے ہمیں صرف 2 چیزیں بتلائی ہیں۔ شریعت نے ایک چیز ہمیں یہ بتلائی کہ 10 محرم کے دن اپنے گھر والوں پر کھانے پینے میں وسعت کرنی چاہیے، ذرا عام روٹین سے ہٹ کر زیادہ خرچ کرنا چاہیے، اور امید ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ پورے سال کی روزی آسان فرما دیں گے۔ شریعت نے ایک تو ہمیں یہ بتلایا کہ اپنے گھر والوں پر 10 محرم کے دن ذرا زیادہ خرچ کیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اور دوسرا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جس طرح میں نے شروع میں عرض کیا کہ 10 محرم کا روزہ رکھنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملا کر رکھنا چاہیے تاکہ یہودیوں کے ساتھ مشابہت نہ ہو۔ یا تو 9 محرم کا روزہ ساتھ ملا کر رکھ لیا جائے یا پھر 11 محرم کا روزہ ساتھ ملا کر رکھ لیا جائے۔ صرف یہ 2 چیزیں ہیں کہ جو 10 محرم الحرام کے حوالے سے شریعت نے ہمیں بتلائی، اور ہم نے بہت ساری چیزیں اپنی طرف سے ایجاد کر رکھی ہیں جن کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ مثال کے طور پر لوگوں کے اندر عام رواج یہ ہے کہ پورا سال قبرستان کی طرف توجہ نہیں کرتے، لیکن جب محرم کا مہینہ آ جاتا ہے، 9-10 محرم آتا ہے تو قبرستان کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ یہ طریقہ غلط ہے کہ صرف 1-2 دن کو خاص کر لینا، پورا سال قبرستان جانا چاہیے، بار بار جانا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستان جانے کی بڑی تاکید اور ترغیب ارشاد فرمایا کہ قبرستان کثرت سے جایا کرو، قبرستان جانے سے آدمی کو موت یاد آتی ہے۔ فرمایا کہ فَإِنَّهَا تُزَهِّدُ فِي الدُّنْيَا وَتُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، کہ آدمی دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے، آخرت بندے کو یاد آتی ہے، تو اس لیے قبرستان کثرت سے جانا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہفتے میں 1 مرتبہ اپنے والدین کی قبر پر جاتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں والدین کا فرمانبردار لکھا جائے گا، کہ یہ والدین کا فرمانبردار ہے۔ تو اس لیے صرف 9-10 محرم کو قبرستان کے لیے خاص نہیں کرنا چاہیے، ہر ہفتے کے بعد جانا چاہیے، روزانہ جانا چاہیے، زیادہ سے زیادہ آدمی کو قبرستان جانا چاہیے تاکہ آدمی کو موت یاد رہے۔ اور ہماری حالت یہ ہے کہ ہم پورا سال غفلت میں گزارتے ہیں، صرف 1-2 دن قبرستان کے لیے خاص کر لیا۔ اور پھر دوسرا یہ کہ قبرستان کے لیے خاص تو کیا، لیکن اس کے اندر عورتیں بھی قبرستان کے لیے نکلنا شروع ہو گئیں، حالانکہ فرض نماز جو کہ فرض عین ہے، اس کے لیے عورتوں کو حکم ہے کہ تم اپنے گھروں میں نماز پڑھو۔ نماز جو کہ فرض عین ہے، اس کے لیے عورتوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے، گھروں میں نماز پڑھنے کا حکم ہے۔ تو پھر قبرستان جانا عورتوں کا کیسے جائز ہو گیا؟ تو اس لیے عورتوں کو قبرستان جانے سے روکنا چاہیے، اپنے گھر کی خواتین کو روکنا چاہیے کہ عورتیں قبرستان نہ جایا کریں۔ صرف 9-10 محرم نہیں، پورا سال عورتوں کا قبرستان جانا جائز ہی نہیں ہے۔ اور ہوتا کیا ہے کہ ایک تو عورتیں قبرستان جاتی ہیں، دوسرا وہ بھی بے پردہ جاتی ہیں۔ یعنی قبرستان جانے کا مقصد تو یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچے، نیک اعمال کی طرف آئے، آدمی توبہ اور استغفار کرے۔ تو بے پردہ عورتوں سے قبرستان بھرا ہوا ہوتا ہے، وہاں پر بد نظری کا، بد نگاہی کا سامان بہت زیادہ مہیا ہوتا ہے، تاکہ وہاں پر جو آخرت یاد کرنے کے لیے آئے تو وہ بھی اپنی نظروں کو گندا کر کے واپس چلا جائے۔ تو یہ کتنے گناہ کی بات ہے، ایک قبرستان جانا عورتوں کا، پھر دوسرا وہ بھی بے پردہ ہو کر جانا، جس کو کسی نے کہا کہ کیسے کیسے پھر رہی ہو رات دن اور صبح و شام، اس طرح کر کے یوں فتنے اڑانا چھوڑ دو۔ تو اس لیے یہ ایک فتنے ہیں، ان فتنوں سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے گھر کی خواتین کو روکنا چاہیے، اور اسلام کے اندر تو پردہ فرض قرار دیا گیا ہے۔ آج بے پردگی کی نحوست اتنی گھروں کے اندر ہے جس کو بتلایا نہیں جا سکتا، بے پردگی کی نحوست اتنی زیادہ ہے۔ پھر گھر کے اندر سکون کیسے آئے گا؟ جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے، قرآن پاک کے اندر حکم دیا ہے، اچھے خاصے نمازی ہوتے ہیں، ان کی خواتین بھی باہر بے پردہ پھر رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ سخت گناہ کی بات ہے، یہ سخت گناہ کی بات ہے، یہ ساری مغرب کی محنت ہے، یہ کافروں کی محنت ہے، یہ یہود و نصارہ کی محنت ہے کہ عورت کو بے پردہ کر کے باہر نکالا جائے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مرد ہیں، ہم سے اس بات کا سوال ہوگا، اگر ہماری بیوی روٹی وقت پر نہ دے، کپڑے وقت پر نہ دے، گھر کے سارے کام وقت پر نہ دے، جو ہم چاہتے ہیں وہ وقت پر نہ کریں، تو ہمیں بڑے ایکشن لینے آتے ہیں۔ لیکن جو ہمارا رب چاہتا ہے وہ اگر ہمارے گھر والے نہیں کرتے تو وہاں پر ہم بھیگی بلی بن کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی ہم کیا کر سکتے ہیں۔ جب ہماری مرضی کے خلاف کام گھر میں ہو،
ہماری چاہت کے خلاف ہو، ہماری بات نہ مانی جائے تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں، کیا ہماری اہمیت نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ ہے؟ تو جب اللہ تعالیٰ کی بات گھر میں نہ مانی جائے تو پھر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے یہ بہت افسوس اور خطرے والی بات ہے۔ اور پھر دوسرا یہ کہ محرم کے اندر لوگوں نے یہ رواج بنا رکھا ہے کہ جی محرم کے اندر ہم نے شادیاں نہیں کرنی، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت صفیہ سے نکاح محرم میں ہوا، حضرت علی کا حضرت فاطمہ سے نکاح محرم میں ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ام کلثوم سے نکاح محرم کے مہینے کے اندر ہوا، تو پھر محرم کے مہینے کے اندر شادیاں کیوں رکنی چاہیے؟ تو اس لیے یہ بات غلط ہے کہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں ہونی چاہیے، یہ جہالت کی بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذہن میں آئے کہ جی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ تو بعد میں پیش آیا ہے، تو شریعت نے ہمیں یہ تصور ہی نہیں دیا کہ کسی کی شہادت کے دن اس کا سوگ منانے بیٹھ جائیں۔ اگر یہ سوگ منانا شروع کر دیں، اس لیے کہ شہادت کوئی منحوس چیز نہیں ہے، شہادت تو بہت بڑے رتبے کی چیز ہے۔ شہادت کی تو فضیلت اللہ اور اس کے رسول نے قرآن و احادیث کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اگر اس بات کو لے کر بیٹھ جائیں کہ اس دن حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تھی، لہٰذا 10 محرم کو اور محرم کے مہینے میں شادی نہیں ہوگی، پھر آدمی ساری زندگی کچھ کر بھی نہیں سکتا، اس لیے کہ اسلام کے اندر کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جو شہادت سے خالی ہو، جو شہادت سے خالی ہو۔ اب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت محرم میں ہوئی، اگر اس وجہ سے ہم محرم کو منحوس سمجھ لیں، نعوذ باللہ، محرم منحوس نہیں، محترم مقدس مہینہ ہے، تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت رمضان میں ہوئی، پھر ہم رمضان کو بھی منحوس سمجھیں گے، رمضان میں بھی نکاح اور شادی اور خوشی کو ہم گناہ سمجھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھی نانا ہیں، حضور کی وفات ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی، پھر ہم ربیع الاول کو بھی منحوس سمجھ لیں گے کہ حضور ربیع الاول کے مہینے کے اندر دنیا سے گئے تھے، لہذا ربیع الاول میں نہ نکاح ہوگا نہ کوئی خوشی ہوگی، ربیع الاول بھی سوگ میں ہوگا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ذی الحجہ کے مہینے کے اندر ہوئی، تو پھر ذی الحجہ کے مہینے کو بھی نعوذ باللہ منحوس سمجھ لیں گے، ذی الحجہ کے مہینے میں بھی نہ کوئی نکاح ہوگا نہ کوئی خوشی ہوگی، یہ بھی پھر منحوس مہینہ ہوگا، پھر تو ساری زندگی ساری عمر ہی منحوس ہے، پھر تو نعوذ باللہ سارے مہینے سارے سال ہی منحوس ہو گئے۔ اس بات کا تصور اسلام نے نہیں دیا، یہ تصور کفر سے آیا ہے، ہمارے اسلام کے اندر داخل ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ جن کو اسلام کا پتہ نہیں ہوتا، سیدھے سادے بیچارے لوگ، وہ کفر کے اس اثرات سے متاثر ہو جاتے ہیں اور علماء سے ہم پوچھنے کی زحمت نہیں کرتے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کفر کے اثرات سے متاثر نہیں ہونا چاہیے، کفر کے طریقہ کار کو نہیں دیکھنا چاہیے کہ فلاں نے محرم کیسے گزارا، فلاں محرم کیسے گزارتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اپنے عالم دین کے پاس جانا چاہیے، اپنے مفتی کے پاس جانا چاہیے، اپنے عالم سے پوچھنا چاہیے، دین اسلام سے پوچھنا چاہیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھنی چاہیے۔ تو اس لیے محرم کا مہینہ محترم مہینہ ہے، مقدس مہینہ ہے، کوئی ایک لمحہ بھی اللہ تعالیٰ نے منحوس نہیں رکھا، نہ کسی سال کے اندر، نہ کسی مہینے کے اندر، نہ کسی دن کے اندر۔ مقدس محترم لمحات مہینے بہت رکھے، لیکن منحوس لمحہ اللہ تعالیٰ نے ایک بھی نہیں رکھا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اس بات کی سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں مسلمان رہ کر مسلمانوں کے کلچر کے مطابق محرم اور ہر چیز گزارنی چاہیے، ہمیں کافروں سے متاثر ہو کر ان کے کلچر کو نہیں دیکھنا چاہیے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔